میرے تمام دیکھنے اور سننے والے اسلامی بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کے افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی، جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ روزے کی حالت میں اگر بتی وغیرہ کی دعا بغیر اختیار و ارادے کے حلق میں داخل ہو جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا، البتہ اگر قصداً و ارادتاً دعا سونگے اور حلق میں داخل کرے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، مگر پھر بھی بحالت روزہ مسجدوں وغیرہ میں اگربتی جلانے سے احتراز بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص کھانسی کے ساتھ سینے یا دماغ کی طرف سے آئے ہوئے بلغم کو اپنے اختیار سے نگل لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کو سہولت یعنی آسانی سے باہر نکالنا ممکن ہو تو باہر نکال دیا جائے۔ اگر کسی نے کوئی رنگدار دھاگا یا کوئی دوسری رنگدار چیز مثلاً قلم کا کنارہ منہ میں داخل کیا جس سے تھوک کا رنگ واضح طور پر تبدیل ہو گیا، یعنی تھوک پر اس کا رنگ غالب آ گیا، اور پھر اس نے اس تھوک کو نگل لیا اور اس کو روزہ یاد تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جو شخص رمضان شریف میں نماز نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا، نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہوگا۔ واضح رہے کہ نماز اور روزہ دونوں الگ الگ فرض ہے، ایک دوسرے پر موقوف نہیں۔ روزہ رکھنے کی صورت میں روزے کی گرفت سے بچ جائے گا اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے گرفت ہوگی، عذاب ہوگا۔